وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان الله الذي منه خلقت العباد وإليه المعاد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء تعذيبه المسيئين عدل وعفوه فضل ونشهد أن محمدًا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل وغرق وهوى أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وعروة أثقى أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم نماز گزارن عزیز خطبہ اول کی ابتدا میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں اور اسی کے ساتھ جو دن گزر رہے ہیں وہ غدیر کے دن ہیں ولایت اور امامت مولائے کائنات امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دن ہیں۔ اسی مناسبت سے اب تمامی خواتین و حضرات کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہم سب مل کر وارث غدیر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں تبریک اور تہنیت پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ ایک عرب میں بڑا اسکالر گزرا ہے جس نے بہت ساری کتابیں لکھی، جاہد کے نام سے مشہور ہے۔ اگرچہ مولا کائنات کا چاہنے والا نہیں تھا، مولا کائنات کو ماننے والا نہیں تھا، اس نے کئی اپنی کتابیں اپنے زمانے میں کتابیں لکھی۔ 700 ہجری میں زندگی اس نے گزاری ہے۔ بہت سارے نفسیاتی کتابیں لکھی، اینیملز پہ کتابیں اس نے لکھی اور ایلیکوینس پہ کتابیں لکھی۔ ساری کتابیں لکھنے کے بعد اس کو کتابوں کا ایک شوق تھا جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ بعض اسکالرز کے پاس کتاب خریدنے، کتاب پڑھنے، کتاب رکھنے کا شوق ہوتا ہے، اور یہ بہترین شوق ہے جسے انسان پال سکتا ہے۔ جس کو اسلام نے نہ پالنا کہا اس کو پالنے کے لیے تیار ہیں۔ جس شوق کو اسلام نے کہا اس کو پالو، اس کو پالنے کے لیے بندہ تیار نہیں ہوتا ہے۔ اتنی کتابوں کا شوق تھا کہ پیسہ نہ ہونے کے باوجود وہ کتابوں کو کرائے پر لیتے، رینٹ پر لیتے یا دکانوں کی صفائی کرتے جہاں کتابیں بیچی جاتی تھی، وہاں بیٹھ کر کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے۔ ان کی موت بھی ایسے ہی ہو گئی۔ ایک لائبریری میں داخل ہوئے کہ جہاں پر انہوں نے اپنے پسندیدہ کتابوں کو رکھا تھا، وہ اسٹینڈ پسندیدہ کتابوں کا ان کے اوپر گرا اور وہیں پر ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ جہاں شوق تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے شوق کو بھی پورا کر دیا کہ اگر مرنا ہے کتابوں کے سائے ہی میں تمہیں مرنا ہے۔ اس نے کئی کتابیں لکھیں، کئی آرٹیکلز لکھے اور لوگ اس کی کتابوں کو پڑھنے لگے۔ آج بھی بہت ساری ایسی کتابیں ہیں گرامر، عربی گرامر میں، جن کو پڑھی جاتی ہیں اور پڑھائی جاتی ہیں۔ ان کا ایک جملہ ہے، مشہور جملہ مولا کائنات کی شان میں، کہ میں نے اتنی کتابیں لکھی اور میں نے اتنے آرٹیکلز لکھے اور میں نے اتنی تبلیغ کی بقول خود ان کے، لیکن جب میں نے مولا کائنات کے کچھ جملات کو دیکھا تو ان جملات کے مقابل میں میرا علم کچھ بھی نہیں نظر آیا۔ میں تیار ہوں، وہ کہتے ہیں میں تیار ہوں مولا کائنات کے 9 جملے 9
کوٹس کو اور 9 سینگس کو لوں اور اپنی تمام کتابوں کو اس پر قربان کر دوں۔ وہ 9 جملے کیا ہیں؟ وہ آج ہمارے اس خطبے کا عنوان ہے۔ وہ کہتے ہیں پہلے 3 جملے جو مولا کائنات کے ہیں، جو آپ نے بارہا اس کو سنا ہے، مناجات کے جملے ہیں، جسے مولا کائنات نے اللہ کی بارگاہ میں وسپر کیا ہے۔ مولا کائنات نے کہا، پروردگار کی تعریف کی ہے اس مناجات میں۔ وہ مناجات کے 3 جملے کون سے ہیں؟ پہلا جملہ مناجات کا، اس طرح کی مناجاتیں ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں، الہی انت کما احب فاجعلنی کما تحب، پروردگار تو ویسا ہی ہے جیسے میں چاہتا ہوں، تو مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ ایک وسپر، ایک مناجات ہے۔ مناجات میں ہمیشہ یہ نہیں نظر آئے گا پروردگار مجھے مال دے دے، مجھے کرسی دے دے، مجھے دولت دے دے۔ مناجات میں معرفت مانگی جائے گی، مناجات میں عرفان مانگا جائے گا، مناجات میں اسپرچویلٹی مانگی جائے گی، مناجات میں پراکسیمیٹی ٹو اللہ تبارک و تعالیٰ طلب کی جائے گی۔ جتنا انسان اللہ سے قریب ہوتا جائے گا، اللہ کی معرفت اسے حاصل ہوتی جائے گی، اتنا ہی انسان کی زندگی پرسکون گزرتی ہے۔ الہی انت کما احب، جیسے تو ہے، جیسا تو ہے ویسے ہی میں چاہتا تھا کہ جیسے میں چاہتا ہوں ویسے تو ہے۔ شاید میں ہمیشہ یہ جملہ کہا کرتا ہوں، اگر مجھے بھی اختیار دیا جاتا تم اپنے لیے ایک گاڈ کو سلیکٹ کر لو جیسا تو ہے، اس سے بہتر میں سلیکٹ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کریم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ علیم ہے، عذاب میں جلدی نہیں کرتا، قہار ضرور ہے، جبار ضرور ہے، مہلت دیتا ہے، توبہ کی مہلت، ریپینٹنس کی مہلت، فرگیونیس کی مہلت۔ اس سے بہتر خدا ہمیں کہاں ملے گا؟ عقیدہ انسان کو مضبوط ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو لے کر۔ دوسرا جملہ، الہی کفا بی فخرا ان تکون لی ربا، جو سیکنڈ سٹیج ہے اس مناجات کا، اس وسپرنگ کا، کہ پروردگار تو میرے لیے یہ فخر کافی ہے، یہ میرے لیے پرائیڈ کافی ہے، افتخار کافی ہے کہ تو میرا رب ہے، تو بہترین رب اور میرا رب۔ ایک بہترین رب کا ہونا ہے کہ اللہ ہے، وہ میرا رب ہے، میں تجھے مانتا ہوں، میں تجھے چاہتا ہوں، تو میرا رب ہے، یہ میرے لیے افتخار ہے۔ کوئی مجھ سے پوچھے تمہاری زندگی کا سب سے بڑا جملہ، سب سے بڑا عقیدہ، سب سے بڑی تمہاری فیتھ کیا ہے، تو میں کہوں گا میں اللہ کو مانتا ہوں جو اللہ میرا رب ہے۔ یہ افتخار انسان کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ اور تیسرا جملہ، کفا بی عزا ان اکون لک عبدا، کیا چاہیے مجھے میری زندگی میں، کون سا اسٹیٹس چاہیے، کون سا پوزیشن چاہیے مجھے اپنی زندگی میں؟ امام سلیقہ سکھا رہے ہیں، سب سے بڑا اسٹیٹس، سب سے بڑا پوزیشن، سب سے بڑا رتبہ اگر انسان کو چاہیے کہ وہ انسان اللہ کا بندہ بن جائے، دی سرونٹ آف اللہ تبارک و تعالیٰ۔ عبداللہ بننا بڑا کمال ہے، بڑی محنت بھی لگتی ہے، اس میں آسان نہیں ہے۔ عبد خدا ہونا آسان نہیں ہے، انسان ہر ایک کا غلام بننے کے لیے تیار ہوتا ہے، اللہ کا سرونٹ بننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس لیے کہ سرونٹ بننے کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ مالک ہو جاتا ہے کوئی اللہ اگر اس کا مالک ہو جاتا ہے تو مالک کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، کچھ ڈیمانڈس ہوتے ہیں، اسے فلفل کرنا پڑتا ہے۔ الہی کفا بعزن، اگر میں عزیز ہوں یا مجھے عزت چاہیے، سب سے بڑھ کر کیا عزت کہ اے اللہ میں تیرا عبد، تو میرا رب ہے اور میں تیرا عبد ہوں اور سرونٹ ہوں۔ یہ 3 جملے اتنی خوبصورت مناجاتیں ہیں، بار بار ان مناجات کو دہرانے کو دل کرتا ہے۔ اور 3 جملے اور جو بہت ہی حکمت والے ہیں، وزڈم والے ہیں، ان 3 جملات میں مجھ پر اتنا اثر کیا، جاہز کہتا ہے میں تیار ہوں اپنا سارا علم اس پر قربان کر دوں۔ وہ 3 جملے کون سے ہیں؟ پہلا جملہ، المعروف بقدر المعرفہ، کسی کے ساتھ نیکی کرنا چاہتے ہو، کسی کی خدمت کرنا چاہتے ہو، دیکھو اس کے اندر کتنا علم ہے، کتنی حکمت ہے، کتنی معرفت ہے، وہ کتنا خدمت کرنے کا سلیقہ رکھتا ہے۔ جتنا آدمی کی معرفت بڑھتی چلی جائے گی، اتنی انسان کے اندر نیکی کرنے کا شوق بڑھ جاتا ہے۔ ایک اچھی کمیونٹی میں کام کرنے کا شوق بڑھ جانا چاہیے، ایک نیک کمیونٹی میں کام کرنے کا شوق بڑھ جائے، اس لیے کہ جہاں معرفت نظر آتی ہے وہاں خدمت بھی انسان کرنے کو
انسان کا دل چاہتا ہے انسان آگے بڑھے گا. جہاں اپریسیشن ہوتے ہیں, جہاں پر تھینکس گیونگ ہوتی ہیں, جہاں پر شکریہ ہوتا ہے, وہاں بندہ کام زیادہ کرنے لگتا ہے. تو امام فرما رہے ہیں ٹھیک ہے خدمت کرنا ہے, احسان کرنا ہے, یہ احسان فرسٹ ہے. یا کمیونٹی کو بھی ایسا ہونا چاہیے جو احسان کو ایکسیپٹ کرے, جو خدمت کو ایکسیپٹ کرے, جو سروس کو ایکسیپٹ کرے. اگر ایسی قوم ہوتی ہے, امام کہتے ہیں المعروف بقدر المعرفہ, جتنی تمہاری علم ہے, جتنا تمہارے پاس معرفت ہے, اتنی ہی نیکی کے وہ حقدار ہوتے ہیں. ایک اچھی کمیونٹی کو نیکی نہ پہنچے, سروس نہ پہنچے, اس سے بڑا ظلم کہیں نہیں ہو سکتا. یہ پہلا جملہ امام کا. دوسرا جملہ المرء مقبوء تحت لسانہ, انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوتا ہے. انسان اپنی زبان سے پیچھے چھپا. آج کی دنیا اپیرنس کو دیکھتی ہے, اس کے کپڑے دیکھتی ہے. جب بھی آپ کسی شو روم میں جائیے, کسی دکان میں چلے جائیے, وہ پہلے آپ کے کپڑوں کو دیکھیں گے برانڈیڈ ہیں کہ نہیں ہے. انسان کیوں برانڈیڈ کے پیچھے بھاگ رہا ہے؟ لوگوں نے کلچر ایسے بنایا ہے, ان کے کپڑوں کو دیکھتے ہیں, ان کے جوتوں کو تک دیکھا جاتا ہے, ہاتھ میں سیل فون تک دیکھا جاتا ہے, وہ کس طرح اپیرنس کو اپنے دکھاتا ہے. مولانا فرماتے ٹھیک ہے اپیرنس کو منع نہیں کرتا اسلام, تمہارا ظاہر اچھا ہونا چاہیے لیکن تمہاری زبان بھی اچھی ہونی چاہیے. تمہاری زبان بھی, اگر زبان اچھی نہ ہو, یہ ظاہر میرے کام آنے والا نہیں. ظاہر پرسنالٹی نہیں بناتی ہے, انسان کا اپیئرنس پرسنالٹی نہیں بناتی. انسان کا اندر ہے جو انسان کی پرسنالٹی بناتا ہے. انسان جب بولنے لگے گا, سلام کرنے کا انداز, جواب دینے کا طریقہ بتا دے گا یہ بندے کی پرسنالٹی کیا ہے, وہ کس پوزیشن میں ہے اور اس کا اخلاق کیسا ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں المرء مقبوء تحت لسانہ. شیخ سعدی نے شخص کو دیکھا جو ظاہر اس کا بہت خوبصورت تھا, اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھا, اپنے آپ کو بنایا ہوا تھا. تو شیخ سعدی نے دیکھ کر کہا ماشاءاللہ اچھے لگتے ہو, بات بھی تو کرو, میں دیکھوں کہ اندر سے بھی اچھے ہو کہ نہیں ہو, جیسے دکھتے ہو ویسے ہو بھی کہ نہیں ہو. کبھی کبھار انسان باہر دکھاتا ہے لیکن اندر کیسا ہے, جب بولنے لگتا ہے, بات کرنے لگتا ہے تو انسان کا اندر کا پتہ چلتا ہے, پرسنالٹی کا پتہ چلتا ہے. اور تیسرا جملہ قیمت کل امرئ ما یحسنہ, ہر انسان کی قیمت اس کی نیکیوں سے پہچانی جاتی ہے. ہر انسان کی قیمت اس کے اخلاق سے پہچانی جاتی ہے, نہیں ہر انسان کی قیمت اس کے کام سے پہچانی جاتی ہے. جی کام سے پہچانی جاتی ہے. یحسنو, نیکیاں, کام, اس کے اخلاق, اس کے خیر, جتنا بھی کام انسان مضبوطی سے کرے گا, اچھا کرے گا, وہ کام بتائے گا کہ اس کام کو انجام دینے والا کون ہے, کام بتائے گا اس کام کو پورا کرنے والا کون ہے. ہر انسان کی قیمت جو ویلیو لگائی جاتی ہے اس کے کام سے لگائی جاتی ہے, اچھے کام سے, مضبوط کام سے لگائی جاتی ہے. اگر ہمارا کام اچھا ہے تو خود بخود ہماری پرسنالٹی بنتی چلی جائے گی ہمارے کام کے رزلٹ میں اور ہمارے کام کے نتیجے میں. یہ تین جملے ہیں جو وزڈم سے بھرے ہوئے جملے ہیں. جاہز جیسا انسان کہتا میں تیار ہوں ساری کتابیں دے دوں, ان جملات کو مولا کائنات کے اپنے نام کر لوں, اس کے نام ہونے والے نہیں ہیں. اور تین جملے مولا کائنات کی جو ادب سے ریلیٹڈ ہیں, انسان کی وے آف لائف سے ریلیٹڈ ہیں, انسان کے کمپلیٹ اخلاق سے ریلیٹڈ ہیں. وہ کہتا ہے تین جملے یہ ہیں, افضل علی من شئت تکن امیرو, تم امیر بن کے زندگی گزارنا چاہتے ہو, ایز اے کمانڈر زندگی گزارنا چاہتے ہو, تمہارا ہینڈ اپر ہینڈ رہے تمہاری زندگی میں, ایسی زندگی گزارنا چاہتے ہو, ایک کام کرو, دوسروں پر احسان کرنا شروع کر دو, دوسروں کی ہیلپ کرنا شروع کر دو, دوسروں کی مدد کرنا شروع کر دو. جتنا تم دوسروں پر کرم کرتے چلے جاؤ گے تم امیر بنتے چلے جاؤ گے. یہ امیر کا مطلب صرف یہ نہیں کہ پیسے والے بنتے چلے جاؤ, امیر کا مطلب تمہارا رول رہے گا اس کی زندگی میں, وہ کبھی تمہیں بھولے گا نہیں. خصوصی طور پر مشکل وقت میں کسی کے کام آ جاؤ, وہ تمہیں زندگی بھر تمہیں یاد رکھے گا. مشکل وقت میں کسی کے کام آنا ہے, پیسے کے ذریعے سے, ایموشنل سپورٹ سم ٹائمز میں بھی ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں. حتیٰ انسان کسی کو سلام بھی کرتا ہے نا, وہ سلام بھی یاد رہ جاتا ہے. افضل علی من شئت, امیر بننا چاہتے ہو, لوگ مجھے سلام کریں, لوگ میری ریسپیکٹ کریں, لوگ مجھے کمانڈر مانیں, لوگ مجھے لیڈر مانیں, بسم اللہ, تمہاری خواہش پوری ہو جائے گی. دوسروں کی خدمت کرتے چلے جاؤ, دوسروں پر احسان کرتے چلے جاؤ, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں امیر بنا دے گا. یا دوسرا جملہ وحتج الی من شئت تکن اسیرو, اگر نیاز مند ہو جاؤ گے,
دوسرے اس پر امیر بن جائیں گے اور یہ بندہ اسیر بن جاتا ہے۔ کسی کا احسان لینے سے پہلے سوچ لو، تم نے احسان لے لیا تو اس کے سرنڈر ہو گئے، وہ تو اس کے سرنڈر ہو گئے۔ بہت کم لوگ ہیں جو احسان کرنے کے بعد بھول جاتے ہیں، اکثر لوگ یاد رکھتے ہیں، کبھی کبھار ممکن ہے دوہرا بھی دیں، ریپیٹ بھی کر دیں۔ اگر ہم نہ ہوتے تو تمہاری کیا حالت ہوتی، جی ہم نہ ہوتے تو تمہاری کیا زندگی ہوتی، ہم نے تمہاری زندگی کو سنبھالا۔ مولانا فرماتے ہیں پرہیز کرو، کبھی کسی کے سامنے محتاج نہ بننا، اگر محتاج بن گئے تو تم اسیر بن جاؤ گے، اس کے پریزنر بن جاؤ گے۔ یہ دوسرا جملہ جو ادب والا جملہ ہے، بڑے خوبصورت جملے ہیں، ہر ایک جملے پر انسان تفصیل سے گفتگو کر سکتا ہے۔ وَاحْتَجَّ إِلَىٰ مَنْ شِئْتَ تَكُنْ أَسِيرٌ، اگر کسی کے سامنے، جس کے سامنے چاہے ہاتھ پھیلا دو، کامن اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں مولا کائنات، اس کے بعد تم اسیر بن جاؤ گے۔ اس لیے بعض علماء کہتے ہیں سلام کر کے امیر بنو، سلام لے کر اسیر نہ بنو۔ سلام کرنے والا امیر ہوتا ہے، سٹارٹ کرو سلام کرنے کے، کسی کی ریسپیکٹ کرو، سٹارٹ کرو تم امیر بن۔ اگر جواب نہیں دیں گے تو گناہ گار ہو جائیں گے۔ لیکن سلام کرنا واجب نہیں ہے، ریکمینڈڈ ہے، لیکن تم نے سلام کیا تو تمہارا ہینڈ اپر رہے گا، تو جواب دینے والا اسیر ہو جاتا ہے۔ سلام کرو، امیر بن جاؤ۔ ایروگنس کو یہ کچل دیتا ہے، یہ عادت کچل دیتی ہے۔ ادب کو اختیار کرو اپنی زندگی میں، تمہاری زندگی بڑی خوبصورت ہو جائے گی۔ استغن عمن شئت، آخری جملہ، تکن نذیر، دوسروں کے جیسے بننا چاہتے ہو، وہ اس نے کمال اختیار کر لیا ہے، اس کے پاس اس نے ترقی کر لی ہے، اس کے جیسا تم بھی بننا چاہتے ہو، بے نیاز ہو جاؤ، بے نیاز ہو جاؤ۔ قناعت کو اپناؤ، کنٹینٹمنٹ کو اپناؤ اپنی زندگی میں۔ جتنا تم کفایت شعار بنو گے، جتنی قناعت تمہاری زندگی میں آتی چلی جائے گی، تم بھی دوسروں جیسے ہو جاؤ گے، اس کے جیسے تم بھی ہو جاؤ گے۔ اگر ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے تو وہ سمجھے گا تمہارا رتبہ بھی بڑا ہے، تمہارا اسٹیٹس بھی بڑا ہے، وہ سمجھنے لگا کہ وہ مجھ جیسا، تم جسے اس جیسا بننا چاہتے ہو وہ سمجھتا ہے تم بھی اس جیسے ہو۔ بے نیاز ہوتے چلے جاؤ، اپنے آپ کو کنٹینٹمنٹ کی طرف لاتے چلے جاؤ، تم اس جیسے ہو جاؤ گے۔ کبھی کبھار ممکن ہے انسان اپنے آپ کو ایکسپریس نہ کرے، اپنے نیاز کو، اپنی فقر کو، آگے والا انسان کو بہتر سمجھتا ہے، بہتر سمجھتا ہے۔ مجھ سے بہتر انسان وہ ہے جو انسان زندگی گزارتا ہے جس کا منہ بند ہے، وہ محتاج نہیں ہے، وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا، اس کا شخصیت، اس کی سٹیٹس اللہ کی نگاہ میں بڑھ جاتی ہے۔ وہ انسان نذیر بننا چاہتا ہے، اس کے مثل، جس کی مثل وہ بننا چاہتا ہے۔ تو مولانا فرماتے ہیں اپنے آپ کو بے نیازی کی طرف لے آؤ، تو یہ چیزیں تمہارا مقام اور تمہاری عزت بڑھا دیں گے، عزت بڑھا دیں گے۔ کون کہہ رہے ہیں یہ جملات؟ مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ امام کا کلام امام کے لیے نہیں ہوتا، امام کا کلام ہمارے لیے ہوتا ہے۔ امام کیوں آج بھی ولی ہیں، امام کیوں آج بھی زندہ ہیں، امام کیوں آج بھی ہمارے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ امام کا کلام زندہ ہے، امام کی باتیں زندگی۔ جس کے سامنے بھی یہ جملات آپ کہیے گا تو وہ فوراً حدیث ہم فارورڈ کرتے ہیں آنکھ بند کر کے، جس میں کوئی معنی نہیں ہوتا، کوئی مفہوم نہیں ہوتا۔ کیا یہ جملات فارورڈ کرنے کے قابل نہیں ہیں؟ کیا یہ جملات کو ٹرانسلیٹ کر کے آگے نہیں بڑھا سکتے؟ ہم سب کی ذمہ داری ہے مولا کائنات کے کلام کو، مولا کائنات کی احادیث کو، مولا کائنات کے سیئنگز کو کنورٹ کریں ایک میسیج میں آج کی دنیا کے سسٹم کے اعتبار سے، اور اسے بتائیں دنیا والوں کو یہ کلام امام ہے جو کلاموں کا حقیقی معنی میں امام ہے۔ ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظہ کتاب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ محمد محمد آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یجیبنی حین انادی
ويستر علي كل عورة وأنا أعصي ويعظم النعمة علي فلا أجازي فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعديمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا۔ خطبہ دوم ایک بار پھر میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ مولا کائنات مشکل کشا ہے، عقدہ کشا۔ ہم مشکلات میں، ہم پریشانیوں میں مولا کائنات کو پکارتے ہیں، مولا کائنات کو یاد کرتے ہیں، اور یہ سلوگن بھی دیتے ہیں کہ ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ مولا کائنات کے راستے پر چلیں گے۔ نہیں، لیو لائک علی ایک سلوگن ہے، ایک شعار ہے۔ شعار ہونا ضروری ہے۔ سلوگنز ایموشنز لے آتے ہیں۔ سلوگن شعاری زندگی کا مطلب پروگرامز آرگنائز کرنا، محافل آرگنائز کرنا، سلوگنز میں شامل ہونا۔ کتنی روایتوں میں ہمارے پاس ہے جب بھی صلوات پڑھنا تو بلند آواز میں پڑھنا۔ کیوں صلوات بلند آواز میں پڑھیں؟ تاکہ یہ ہمارا سلوگن ہے، یہ ہمارا شعار ہے۔ شعار دل میں نہیں دیا جاتا، شعار کو زبان پر آنا پڑتا ہے، سلوگنز کو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے، سلوگنز کو دہرانا پڑتا ہے۔ شعاری زندگی، ہم کہیں گے مولا کائنات کی طرح زندگی گزارو، اٹس ڈیفیکلٹ۔ مولا کائنات نے عثمان بن حنیف کے نام خط لکھا، خط لکھ کر کہا کہ تم مجھ جیسی زندگی نہیں گزار سکتے، اٹس ڈیفیکلٹ فار یو، لیکن میری مدد کر سکتے ہو۔ ہم جسے مشکل کشا کہہ رہے ہیں، وہ مشکل کشا شعوری زندگی، شعوری ولایت ان اور پریکٹیکل لائف، اس کی طرف امام انوائٹ کر رہے ہیں سارے لوگوں کو، آؤ میری مدد کرو، فَعِینُونِی بِتَقْوَى اللہ، میری مدد کرو۔ مولا کائنات کی ہم مدد کر سکتے ہیں؟ ہم کون ہیں مولا کائنات کی مدد کرنے والے؟ مولا کائنات کہیں گے نہیں، ایک سوسائٹی بنانا ہے، ایک کنٹری بنانا ہے، ایک سماج بنانا ہے، ایک گھر بنانا ہے، ایک انڈیویجول لائف کو سکسسفل بنانا ہے تو سرٹن کنڈیشن شوڈ بی دیر۔ مولا کائنات فرماتے ہیں اگر میرے پرچم کے سائے میں تمہیں آنا ہے، اس لیے کہ میں امیر ہوں تو میں امیر ان کا جو مومنین ہیں، مومنین ہوں تو امیر بنیں گے، متقین ہو تو امام بنیں گے، امام المتقین و امیر المؤمنین۔ شعوری طور پر ولایت کی تبلیغ ہونا ہے، ہمیں ایسی زندگی گزارنا چاہیے جیسا میرا امام چاہتا ہے۔ امام انوائٹ کرتا ہے، امام نے کہا میری مدد کرو، ولیکن اعینونی، عون یعنی سپورٹ کرو، میری سپورٹ کرو، میری ہیلپ کرو، تاکہ ہم ایک اچھا معاشرہ، ایک اچھی کمیونٹی بنا سکیں۔ مولا میں آپ کی کیسے مدد کر سکتا ہوں؟ ایز اے فالوور آف امام علی علیہ الصلوۃ والسلام، ایز اے لور آف امام علی علیہ الصلوۃ والسلام۔ امام فرماتے 4 چیزوں کو تمہیں اپنانا ہوگا، میں جلدی ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں۔ پہلی چیز بے ورعن، ورع اور تقوی بعض کامنٹیٹرز کہتے ہیں سملر میننگ ہے، اپنی زندگی میں تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر تمہاری زندگی میں ہونا چاہیے۔ لوگوں کا ڈر ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ کا ڈر ہونا ضرور ہے۔ جہاں اللہ کا ڈر آتا ہے انسان پریکاشنس لیتا ہے، انسان اپنے آپ کو پریوینٹ کرتا ہے۔ اللہ کے ڈر کا کیا مطلب ہے؟ بعض کمنٹ کہتے ہیں اللہ کے ڈر کا مطلب تمہارا اندر اور باہر ایک ہو، جیسے تمہارا فیتھ ہے ویسے تمہارا ایکشن ہونا چاہیے، جیسی تمہاری سوچ ہے ویسا تمہارا عمل ہونا چاہیے۔ کہ ایسا نہ ہو اندر سوچ کچھ اور ہو، بول کچھ اور رہے ہو، یا بول کچھ اور رہے ہو، سوچ کچھ اور رہے ہو۔ جی، جسے کسی اسکالر نے کہا تھا میرا اس کمیونٹی سے واسطہ پڑا ہے جو لوگ سجدہ بھی کرتے ہیں تو پلان بناتے ہیں کس کو کیسے ماروں، سجدے میں بھی پلان بناتے ہیں کس کو کیسے مارنا ہے، تو مارنے کا طریقہ بناتے ہیں، سوچتے ہیں اپنے ذہن میں۔ یہ اس کا مطلب تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ کا مطلب جب میں سوچ رہا ہوں ویسے کروں، جیسے میں مان رہا ہوں ویسے عمل کروں۔ قول اور فعل میں یونٹی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے قرآن مجید کہتا ہے تم ایسی باتیں کرتے ہی کیوں ہو جس پر تمہیں خود عمل نہیں کرنا ہے۔ نمبر 1 تقویٰ کا ایک معنی ہے۔ دوسرا معنی تقویٰ کا گریڈینس سے دور ہونا ہے، ہرس سے دور ہونا ہے، لالچ سے دور ہونا ہے۔ جتنا انسان اپنے آپ کو لالچ سے بچاتا چلا جائے گا اتنا ہی انسان کی زندگی تقویٰ والی زندگی ہوتی چلی جائے گی۔ اور نارمل جو ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تقویٰ کو، اپنے آپ کو حرام سے بچانا، اپنے آپ کو حرام سے۔
لیکن بعض کامنٹیٹرز کہتے ہیں جتنی ذمہ داری تمہاری بڑھتی چلی جائے گی، نہ تنہا خود کو حرام سے بچانا ضروری ہے، کبھی کبھار مکروہات سے بھی بچانا ضروری ہو جاتا ہے۔ نہ تنہا حرام سے بچانا ضروری ہے، مکروہات سے بچانا ضروری ہے، کبھی کبھار شبہات کی چیزوں سے بھی بچانا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ مروت کی چیزیں انسان کے اندر ہونی چاہیے کہ ایسا نہ ہو اس کی شخصیت کا اثر دوسروں پر زیادہ ہوتا ہے۔ انسان اب کوشش کرے اپنے آپ کو تقویٰ کے دائرے میں لے آئے۔ دوسری کنڈیشن جو امام نے بتائی امام کی مدد کے لیے، وہ اجتہاد، مسلسل کوشش میں رہنا چاہیے ہمارے چاہنے والے کو، ہمارے ماننے والے کو، ہمارے راستے پر چلنے والے کو۔ کوشش کا مطلب کیا ہے؟ کوشش کا مطلب لوگوں کو گائیڈ کرنے کی کوشش، لوگوں کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش۔ کون سا راستہ میں اپناؤں اصلاح کا، کون سا راستہ میں اپناؤں گائیڈنس کا، تاکہ لوگ اس کی طرف آئیں اور کامیاب ہو جائیں۔ اس کا ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ دوسرے لوگوں کو دین کی طرف لانے کی کوشش کرے اور اپنے سٹینڈرڈ کو بھی بڑھانے کی کوشش کرے، علم کے ذریعے سے، عمل کے ذریعے سے۔ اجتہاد صرف پڑھائی میں نہیں ہے، اجتہاد عمل میں بھی ہے، لوگوں کو گائیڈنس کی طرف بلانے میں بھی ہے، اور لوگوں کی اصلاح کی طرف کوشش کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ ایک تو کامنٹر کہتا ہے اجتہاد یعنی اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا پڑے گا تمہیں، آج کے زمانے کے اعتبار سے۔ آج کا زمانہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایک تو ہے اجتہاد جو کتابیں پڑھی جاتی ہیں، پرانی کتابیں، انسان اخلاقیات کو اپناتا ہے، لیکن آج کا زمانہ مجھ سے کیا مانگتا ہے، مجھ سے کون سے تقاضے مانگتا ہے، کون سے ڈیمانڈز مانگتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا پڑے گا تاکہ اجتہاد میں شامل ہو جائے۔ اگر علم ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے، تو پھر کوشش بھی ویسے نہیں ہوگی۔ تیسری صفت امام فرماتے ہیں وَعِفَّةٍ، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو ماڈسٹی کی طرف لے کر آئے، عفیف بنے۔ مشکل ہوتا ہے انسان کا عفیف بننا، ڈیزائرز کو قربان کرنا اپنی زندگی میں ایک بڑا مرحلہ ہوتا ہے۔ حتیٰ نہج البلاغہ مولا کائنات کرتے ہیں شہید کا مقام بہت بڑا ہے، نہیں؟ شہید کتنا بڑا مقام ہے شہید کا، شہادت سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہے، کوئی نیکی شہادت سے بڑھ کر نہیں ہے۔ لیکن جب عفت کی بات آتی ہے، ماڈسٹی کی بات آتی ہے، ڈیزائرز کو نہ فالو کرنے کی بات آتی ہے، تو مولا کائنات فرماتے کاد العفیف ان یکون ملکا، اگر جو ماڈسٹ بن جاتا ہے نا، وہ قریب ہے کہ فرشتہ کہلائے، فرشتہ کہلائے۔ جب حضرت یوسف نے اپنے آپ کو بچا لیا، گناہ سے بچا لیا، تو فوراً مصر کی عورتوں نے کہا یہ تو بندہ فرشتہ لگتا ہے، یہ تو بندہ فرشتہ لگتا ہے۔ ان کو کیا معلوم مصر کی عورتوں کو، ایجپٹ کے اور لیڈیز کو کیا پتہ انسان کا مقام جب عفت کے دائرے میں آتا ہے تو فرشتوں سے بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا فرشتہ نہیں، بھی فرشتوں سے بھی بڑھ جاتا ہے، اس لیے کہ وہ عفیف بن جاتا ہے، وہ اپنے آپ کے دامن کو پاک رکھتا ہے۔ جذبات پر، ڈیزائرز پر، ایموشنز پر قابو رکھنا، غصے کو کنٹرول کرنا، تعصب اور گروپزم سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ساری چیزیں عفت میں آتی ہیں۔ اگر انسان کے اندر وہ ماڈسٹی آ جائے، وہ سوچے گا تو دین کا سوچے گا، وہ سوچے گا تو انسانیت کے بارے میں سوچے گا، جیسے مولا کائنات نے زندگی گزاری۔ اور لاسٹ مولا کائنات کی سفارش، وہ سدادن، مضبوط رہے، اسٹرانگ رہے۔ صد کہتے ہیں ڈیم کو، ڈیم کا کام کیا ہوتا ہے؟ پانی کو پریزرو کرنا، پانی کو بچا کے رکھنا اس وقت، اس زمانے کے لیے جس زمانے میں لوگوں کی اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک سدادن مضبوط رہے، اسٹرانگ رہے انسان، تو وہ حقیقت مولا کائنات کا چاہنے والا ہے۔ حق بات کہنے میں مضبوط رہے، باطل سے نہ گھبرائے۔ جو حق بات کہتے ہیں ممکن ہے نقصان اٹھانا پڑے گا، لیکن انہیں حق بات کہنی پڑتی ہے، باطل سے اور طاقت سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ حکمت آمیز گفتگو سائٹ اس کا ہو، بصیرت کے ساتھ بات کرے۔ جب فیصلے کی بات آتی ہے ہمیشہ قانون کو پہلے رکھے، دوستی کو، رشتہ داری کو بعد میں رکھے۔ کبھی کبھار ہمیشہ یہاں ہوتا ہے جب سداد کا مطلب ہوتا ہے انسان جہاں رشتہ داری کی بات آتی ہے، دوستوں کی بات آتی ہے، تو انسان کی اسٹرنتھ ویک ہونے لگتی ہے، کمزور پڑنے لگتی ہے۔ مولا فرماتے نہیں، تمہیں مضبوط ہونا ہے ہر حال میں، سفر میں رہو، حضر میں رہو، پوزیشن میں رہو، پوزیشن میں نہ رہو، گھر میں رہو، گھر کے باہر تمہاری باتوں پر، تمہاری زبان سے حق نکلے، حق کہو، حق بولو اور حق سننے کی عادت ڈالو۔ کرٹیسزم کو بھی ایکسیپٹ کرنے کی تمہارے اندر طاقت ہونی چاہیے۔ جب انسان تقوی الہ اختیار کرتا ہے، جب انسان عفت اختیار کرتا ہے، جب انسان مسلسل اپنے آپ کو کوشش میں رکھتا ہے، جب مضبوط بناتا ہے اپنی باتوں کو، اپنے کردار کو، اپنے کیریکٹر کو، تب مولا کائنات کہیں گے یہ میرا چاہنے والا ہے،
یہ میرا شیعہ ہے۔ ساری دنیا کہتی ہے آج علی مولا، علی مولا، لیکن کیا علی بھی ہم ہی کہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ، یہ میرا بندہ؟ ہم کہتے ہیں علی پسند ہے۔ کیا ہے جو شعر کہتے ہیں علی پسند ہے؟ بہت پسند ہے مجھے، علی پسند ہے، بہت پسند ہے مجھے۔ تو اس طرف سے بھی کیا علی یہ کہتے یہ بندہ مجھے بہت پسند ہے اور بہت پسند ہے؟ ایسا کردار اپنائے، نہ تنہا ہم کہیں کہ علی ہمیں پسند ہے، اس طرف سے بھی آواز آئے یہ بندہ مجھے بہت پسند ہے۔ جب انسان اس راستے پہ چلتا ہے تو اللہ شہرت بھی عطا کرتا ہے، نیم بھی عطا کرتا ہے، فیم بھی عطا کرتا ہے، طاقت بھی عطا کرتا ہے، وہ بندہ مشہور ہو جاتا ہے۔ آج millions of people on the streets in the تشیع جنازہ of آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی شہید الامہ رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ کہاں سے عزت آ گئی؟ کیا انہوں نے پیسہ بانٹا تھا کیا؟ کہاں سے یہ عزت آ گئی؟ کسی کو انہوں نے انویٹیشن بھیجا تھا کیا؟ کیوں لوگ سڑک پر نکل آئے؟ ایک مدت کے بعد صحیح تشیع جنازہ میں ملینز آف لوگ راستے پر نکل پڑے ہیں اپنے کندھوں پر اس جنازے کو اٹھانے کے لیے، اس لیے کہ انہوں نے علی کے راستے کو اپنایا، راستے کو اپنایا، وہ راستے پہ چلتے گئے کہ یہاں ہماری طرف سے ایک یا علی ہو، اس طرف سے پھر عنایت ہے، اس طرف سے برکتیں ہیں۔ وہ نام دینے والے، وہ فیم دینے والے، وہ عزت دینے والے انسان کو جو لوگ اس راستے پر چلتے ہیں۔ اور اسی طرح آیت اللہ شیخ اسحاق فیاض کا انتقال ہو چکا، مرجع تقلید، کتنا نام کمایا۔ ایک ہزارہ سے اٹھ کر آنے والا ایک طالب علم افغانستان کی کسی گوشے سے جب وہ آتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، نجف کے سائے میں، مشہد کے سائے میں علم حاصل کرتا ہے، مولا کائنات کے راستے پر چلنے لگتا ہے تو مولا کائنات وہ عزت عطا کرتے ہیں۔ ساری دنیا آج اس کے انتقال پر افسوس کا اظہار کر رہی ہے۔ ہم نے ملاقات کی تھی جب زیارت پر گئے تھے، بڑا ہی خوبصورت چہرہ، مسکراہٹ والا چہرہ، اسمائلنگ فیس جسے کہہ سکتے ہیں آپ، بڑا ہی کائنڈ انسان، پولائٹ انسان۔ جب بات کرتے تو ایسا لگتا تھا زبان سے پھول جھڑ رہے ہیں۔ لوگ عاشق ہوتے لگے تھے، دل دادا ہونے لگے تھے، عزت کرنے لگے تھے، لوگ تقلید کرنے لگے تھے، ماننے لگے تھے لوگ یہ شخصیت کہاں سے اٹھ کر آئے، کہاں، جو ان کا دیس نہیں تھا، ان کا شہر نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ عزت عطا کی اور وہ اسپریچولیٹی عطا کی جس کی وجہ سے آج ان کا نام بھی ہے اور ان کی عزت بھی ہے۔ یہ حقیقت میں یہی ہمارے لیے لیسن ہے کہ کل مولا کائنات نے کہا کہ ایسے بنو، آج کے ہمارے علماء نے عمل کر کے بتایا بن سکتے ہیں، مولا کائنات کی مدد کے لیے آگے بڑھ سکتے ہیں، تو مولا کائنات اس مدد کو ایکسیپٹ کر کے ان کی زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ حقیقی معنی میں ہم مولا کائنات کے چاہنے والے اور مولا کائنات کے شیعہ کہلا سکیں۔ اس توفیق کے لیے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی سید المرسلین و شفیع المذنبین نبیًا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وعلى سيدة نساء العالمين وبضعة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين وقادة المؤمنين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلوات والسلام اللهم صل على مولانا صاحب الزمان صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلى آبائه الكرام اللهم عجل فرجا وسهل مخرجا